السلام علیکم ناظرین، پروگرام درخت سے بلال احسن آپ کے حاضر ہے۔ آج جب اس لائیو پروگرام کے لیے ہم اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو آج ہم نے خاص طور پہ جو تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے اسپیشل ایپیسوڈ بنایا ہے جناب حضرت محمد قائد اعظم محمد علی جناح کی ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے۔ آج ان کی تقریباً 149ویں جس کو 149ویں یوم پیدائش آج ہم منا رہے ہیں اور بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ پورے دن آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ جناب علی کے قائد اعظم کے مزار پہ مسلح گارڈ کی تبدیلی ہوئی اور چیف منسٹر صاحب آئے، گورنر صاحب آئے، مختلف وزراء آئے، مختلف سیاسی جماعت کے سربراہان گئے اور تقریباً چھوٹی بڑی درمیانی جتنی بھی سیاسی جماعت تھے تمام لوگوں نے جو ہے وہ قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا، آج ہم سکھ کے سانس لے رہے، وہ جو دو قومی نظریہ تھا ہندو اور مسلم والا، اس سے ہماری جان چھوٹی۔ جو لوگ اس دو قومی نظریے کو کہتے تھے کہ جناب کہ یہ ایک سراب ہے اور یہ دھوکہ ہے اور ایسا نہیں ویسا نہیں، آج کی جو حقیقت ہے اس میں آج حقیقت تسلیم کی لوگوں نے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں پاکستان کی جو بنیاد رکھی، آج اس بنیاد کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ایک قابل عزت قوم ہیں، سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہم آزاد ہیں۔ ہم آزادی اس حد تک ہے کہ ہم قانون کی بھی پامالی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے بچ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ آزادی کہاں ملے گی آپ کو پوری دنیا کے اندر؟ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان بنا کر ہمیں دیا۔ جس جدوجہد اور جس طرح انہوں نے اس پاکستان کو بنایا، اس پاکستان کے بعد ان کو بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت زیادہ جو ان کو ٹائم نہیں ملا، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں جو بھی خرابیاں پیدا ہوئیں وہ اسی کی وجہ سے تھی۔ لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ قائد اعظم کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج ہم نے اسپیشل اسپورٹ کیا اور ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں جو ہے مختلف مہمان موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور قائد اعظم کی جو ان کی کردار ہے، ان کی زندگی ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی ان کی روشنی ڈالیں گے۔ تو اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر شہاب امام صاحب۔ شہاب امام صاحب جو ہیں یہ ایک بہترین کے لاء آفیسر بھی ہیں، اس کے علاوہ سابق کلکٹر آف کسٹم بھی ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر فواز صاحب۔ ڈاکٹر فواز صاحب جو ہیں یہ ٹاؤن چیئرمین ہیں گلشن اقبال کے ٹاؤن کے، اور یہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو مسلم لیگ اور جماعت اسلامی ان کا بڑا اچھا کردار تھا۔ آج اس پہ روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر فواز صاحب، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب تابش قیوم صاحب۔ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے آپ میرے اس پروگرام میں تابش قیوم صاحب کو، اور تابش قیوم صاحب جو ہے سیکرٹری انفارمیشن ہے مرکزی مسلم لیگ کے۔ چونکہ مسلم لیگ کا نام آیا تو یقینی طور پہ حضرت قائد اعظم کی ان کی جو والہانہ عقیدت ہوگی وہ یقینی طور پہ اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو ہمیں بتائیں گے اور اس کا اظہار کریں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا اس پاکستان بنانے کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج ہم پاکستان جو بیٹھے ہیں 2025 میں یہ پاکستان کیسا ہے۔ تو میں پروگرام کو آگے بڑھتا ہوں اور ڈاکٹر شہاب امام صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ایک وکیل ہیں، قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے۔ وکیلوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی۔ بالکل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جب دو قومی نظریے کے تحت جو اس ملک کا قیام کیا، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بالکل درست فیصلہ تھا وہ؟ جی، وقت سے ثابت کیا، اور جو ہندوستان کی جو پالیسی آج کل ہندوستان میں چل رہی ہے بی جے پی کی زیر سایہ، تو یہ اور ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جو ہے یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور نہ صرف مسلمان بلکہ جتنی بھی اقلیتی وہاں پہ قومیں ہیں، چاہے وہ ہندو، وہ آپ کے کرسچنز ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، جینز ہوں، وہ سب مشکل میں ہیں اور انتہائی ظلم اور بربریت کا شکار ہیں۔ بالکل۔ اور مسلمانوں کے ساتھ تو ان کو جو ہے وہ اللہ واسطے کا بیر ہے۔ اور ایک اور چیز ایڈ کر دوں اس میں نا، آج 25 دسمبر ہے، حضرت قائد اعظم کی یوم پیدائش کے ساتھ ساتھ کرسمس بھی ہے۔ کرسمس بھی، اور انڈیا میں کرسمس منانے پابندی کر دی، عیسائیوں کے گرجا گھر کو بند کر دیا ہے، اٹیکس کیے انہوں نے جا کے، اور ان کے جو ہے نا جو بنیادی حقوق ہیں، جو رائٹ آف سیلیبریٹنگ ان کی کرسمس ہے اور جو مذہبی فریڈم ہے اس کو انہوں نے پامال کیا۔ تو یہ پاگل پن تو بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں، اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پاکستان جیسے آزاد ملک میں سانس لینے کی سہولت موجود ہے، اور ہم اپنے طور طریقے کے ساتھ
اپنے اسلامی روایات کے ساتھ، اپنے جو ہے اسلامک پرنسپلز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور قائد اعظم جیسا لیڈر تو دنیا نے مانا ہے. جو اسٹینلے وولپورٹ نے خود کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے کورس آف دا ہسٹری چینج کی، بہت تھوڑے لوگوں نے جو ہے دنیا کا نقشہ بدلا، اور اس سے بھی کم لوگوں نے جو ہے وہ ایک قوم کو بنایا. اور قائد اعظم نے یہ تینوں کام کیے، کورس آف دا ہسٹری بھی چینج کیا، دنیا کا نقشہ بھی چینج کیا، اور ایک قوم کو بھی جنم دیا جو آج ہم الحمدللہ 70-80 سال تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں. اور ایک یہ کامیاب ملک ہے، پر امن ملک ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک اس طرح کا شیطانی ملک موجود ہے جو اس ملک کے علاوہ پورا نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، تمام جو اس کے پڑوسی ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وکیلوں کا کردار، اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں وکیل لوگ جو تحریک آج کے وکیل ان کو فالو کر رہے ہیں جو انہوں نے اصول بتائے تھے. جی، جو تحریک پاکستان کے جو روحیں رواں تھے وہ ایک تو محمد علی جوہر، ہاں، اور سر سید احمد خان، علامہ اقبال، اور قائد اعظم، اور حضرت موہانی، بالکل، اور اس جیسے بہت سے لوگ تھے. اور ہمارے جو ہے جو مذہبی اکابرین تھے ان کا بہت عمل دخل تھا اس میں، اور عوام کا عمل دخل تھا. یہ ایک مسلمانوں کی نیشنل اپرائزنگ تھی اپنے ملک کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ جاوید اختر جو ہے وہاں پہ کس طرح کا مرتد ہو گیا ہے، اور کس طرح کا جو ہے وہ گفتگو فرما رہا ہے. وہ پہلا شخص تو نہیں ہے سر. جبکہ آپ کا جو گلوکار گیا سمی، نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو پردادا ہیں انہوں نے، جو پردادا ہے اس کے جاوید اختر کے، جو بہت بڑے، نہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، علامہ عبدالقدوس نام تھا ان کا. انہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور 150-200 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی چوتھی نسل ہندوستان میں ہندو ماحول میں رہنے سے کس طرح کی ہو گئی، ملحد ہو گئی ہے جس کو کہتے ہیں کہ مسلمانیت سے. وہ تو جو ہمارا بیسک پرنسپل تھا تحریک پاکستان کا کہ ہم نے اپنے نہ صرف دین کو بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے، بہت زبردست. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا آزادی الحمدللہ وہ بڑی نعمت ہے. بے شک آزادی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دین کو اور ایمان کو بھی بچا لیا ہے، اپنے حساب سے ہم رہتے ہیں. اور یہاں پہ کتنے سارے مذہبی دیکھیں، میں نے آپ کو ایگزام، سب آزاد ہیں، سب آزاد ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی ظلم زیادتی کسی بھی ریلیجس مائنورٹی کے ساتھ اس ملک میں نہیں ہوتی. بالکل آزاد ہیں، اور نہ صرف آزاد ہیں بلکہ ایکول ہیں. ان کی جو رائٹس ہیں، جو ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آئین میں لکھے ہوئے، ان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی، اس کی پریکٹس کرنے کی، گرجے گھر میں جانے کی، مندر میں جانے کی، گردوارے میں جانے کی. کرسمس منا رہے ہیں، بالکل آزادی کے ساتھ منا رہے ہیں. کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر. ہاں، بلکہ میں آگے بڑھوں تو میں نے ڈاکٹر فواز صاحب سے کہ یہ ٹاؤن چیئرمین بھی ہیں، تو میرے خیال میں جتنے بھی کرسمس کے آپ کے عیسائی جتنے بھی بچے مطلب کہ امپلائز ہیں ان کو تو آپ لوگ ایڈوانس میں تنخواہیں بھی دی ہیں اور ان کو ساری چیزیں دی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے قیام پاکستان پہ کہ حضرت محمد جو ہمارے قائد محمد علی جناح تھے، انہوں نے جو پاکستان بنایا، اور جماعت اسلامی، متحدہ جماعت اسلامی اس میں بھی ساتھ تھی، مسلم لیگ بھی تھی. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے جو انہوں نے ایک اصول بنایا تھا؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک ایسے موضوع پر آج پروگرام کیا ہے کہ جس کی اس لحاظ سے بھی بہت ضرورت ہے کہ جو نوجوان نسل ہے خاص طور سے وہ قائد اعظم کی شخصیت سے روشناس ہو، ان کی خدمات کو سمجھے، اور صرف قائد اعظم نوٹ پر نظر نہ آنے والی ہستی نہ ہو بلکہ جو ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر اس پر نظر رکھیں، وہ لوگوں کو پتہ چلیں کہ وہ کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیے وقت کے ساتھ جب تقریباً 80 سال ہونے کو آ رہے ہیں پاکستان کی آزادی کو، اور جو اس وقت نسل ہے جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 65% ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں کہ آزادی کس طرح حاصل ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھیں پاکستان کی جو آزادی ہے وہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے یا تحفے میں نہیں ملی. بالکل، یعنی دنیا بھر میں جو آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، پاکستان کی آزادی کے موقع پہ بھی لاکھوں لوگوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں. بالکل، آپ الجیریا کو لے لیں، لیبیا کو لے لیں، دنیا بھر کے ممالک میں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں چلی، پاکستان اور بر صغیر میں یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی مسلح مقابلہ نہیں ہوا، لیکن جب پاکستان بن رہا تھا
تو اس وقت جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کو تلف کیا گیا ہے، قتل عام کو کیا ہے، تو 10 لاکھ کے قریب افراد کا آتا ہے کہ اس پورے عمل کے اندر وہ اپنے 20 لاکھ، اور بلکہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن کی جو یہ بہت بڑی مائیگریشن ہے جس میں لوگوں نے اپنی، یعنی یہ بھی آج کی نوجوان نسل کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ مہاجرت کوئی آسان مہاجرت نہیں تھی، اس لیے کہ لوگ ہزاروں سال سے جن آبادیوں میں مقیم تھے، اور صرف آبادیاں ہی نہیں ہوتی بلکہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے بزرگوں کی قبریں ہیں، آپ کی جائیدادیں ہیں، آپ کا بینک بیلنس ہے، بس آپ دیکھیں ہندوستان سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر آئے اور کراچی میں آ کے وہ خیموں میں رہے، جھگیوں میں رہے۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں ناز آباد، نارتھ آباد، پی سی ایچ ایس، یہ تو بات کی چیز ہے، اس سے پہلے تو لوگ بیچارے جمشید کوارٹر، مارٹن کوارٹر، پاکستان کوارٹر، یہاں یہ سب جھگیاں لگی ہوئی تھی، پی آئی بی میں جھگیاں لگی ہوئی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور لوگوں نے وہاں سے آ کے پاکستان کا آغاز کیا ہے، پاکستان کو آگے بڑھایا ہے۔ اور خاص طور سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذریعے اگر نوجوان نسل کے علم میں آئے کہ پاکستان کا قیام معجزے سے کم نہیں ہے، اور اس کے اندر قائد اعظم علیہ رحمہ کی جو شخصیت ہے اسے شاید اللہ تعالیٰ نے منتخب اسی کام کے لیے کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آزادی یہ اس لحاظ سے ایک منفرد چیز ہے کہ قائد اعظم نے 2 لوگوں سے جنگ لڑی ہے، ایک انگریز سے جنگ لڑی اور ایک ہندوتوا کی پوری سوچ سے جنگ لڑی، اور ایک ایسا ملک تخلیق کیا جس طرح یہاں پہ ابھی شہاب صاحب نے بات کی کہ پوری دنیا کی معلوم تاریخ میں اس جغرافیے پر کبھی کوئی ملک قائم ہی نہیں رہا، اور جو ملک قائم ہوا تھا جس میں آج کا بنگلہ دیش، اس وقت کا مشرقی پاکستان شامل ہے، تو یہ خود بہت بڑا ایک معجزہ تھا اور دنیا کی تاریخ کا ایک بالکل منفرد کارنامہ تھا۔ یہ بھی منفرد کارنامہ ہے کہ جو 1971 میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے خلیج بنگال میں 2 قومی نظریے کو ڈبو دیا، یعنی بنگلہ دیش بننے کا، آج وہی ٹکڑا جو دوبارہ پاکستان کی طرف بڑھ گیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے بہت بڑا۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ آج کا جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ قیام پاکستان یہ خدا کا انعام بھی تھا، اور یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا کہ جسے جب آپ بہار میں نتیش کمار کی حرکت کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس نے مسلمان خاتون کا نقاب نوچا، اور ایک وزیر اعلیٰ کے اسٹیچر کا آدمی، کوئی عام لڑکا نہیں، چھچورا آدمی نہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ، اگر وہ یہ چیز کر رہا ہے تو یہ خود پورا میسج ہے ہمارے لیے۔ پھر اسٹوڈنٹ میں لڑکی کو تنگ کرنا اور اس لڑکی کا ٹاپ کر جانا، آپ یہ بھی اندازہ کریں نا کس طرح اس کو تنگ کیا گیا۔ بالکل، یہ ساری چیزیں، اور پھر آپ دیکھیے نا آج اسی بنگلہ دیش میں، جس کا ہمارے ہاں بھی بعض اوقات جو ناشکرے لوگ ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان تو بنا ہی غلط، اور دیکھیں 1971 میں پاکستان تو ختم، اب تو پاکستان ہی نہیں بچا۔ آج بنگلہ دیش میں کیا نعرے لگ رہے ہیں؟ ڈھاکہ یا دلی، اور وہاں پر آج آپ دیکھیے کہ ہندوستان سے تعلق جو ہے عملاً وہاں پہ گالی بن چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور آج آپ ابھی 2 دن پرانی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہائی کمیشن ہے اس کو بند کر دیا بنگلہ دیش نے، اور یہ اصل میں بنیادی طور پہ دیکھیے یہ جو ہندوتوا کی سوچ ہے، میں اس کو کسی ہندو مذہب نہیں کہوں گا، ایسے کہ ہندو مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اس میں اچھے برے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، جو آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بنیادی طور پہ کسی اور کو جینے کا حق ہی نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پورے ہندوستان، اچھا، اور ایک اور میں اس میں آپ کے ذریعے بات ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ دیکھیے مسئلہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا نہیں ہے، ہندوستان کا کوئی بھی پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، ہندوستان کا کوئی ایک پڑوسی ملک بتا دیجیے جس سے ہندوستان کے تعلقات نارمل ہیں۔ بالکل صحیح۔ نیپال جو کہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہندو مذہب کے اوپر قائم ملک ہے، اس کے سب سے برے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ یہ جو اصل میں ہندوتوا کی سپرمیسی کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ کے، اور ان کو جو سب سے بڑی چڑ ہے وہ یہ کہ اسلام جو عرب سے نکل کے یہاں آیا اس نے 1400 سال سروائیو کیسے کیا، اس لیے کہ یہ سب سارے مذاہب کو کھا گئے یہاں پر، تو اس کی اصل میں جو ایک نفرت اور ایک جس کا کہتے ہیں انتقام والا جذبہ ہے جو اس وقت آر ایس ایس کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، تو یہ آج ثابت کرتا ہے کہ قائد اعظم کی جو جدوجہد تھی اور مسلمانان بر صغیر نے جو قربانیاں دیں وہ بالکل ٹھیک تھا، اور شاید وہ تاریخ میں اس وقت کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ بالکل صحیح آپ نے بات کہی۔ جی قیوم صاحب، مرکزی مسلم لیگ، جب مسلم لیگ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دے آر دی فاؤنڈر آف پاکستان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا ساری چیزیں۔ مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی جو آزادی ہے، یا اس کو آپ قیام کو سمجھیں، لیکن مسلم لیگ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی جو بانی کی جماعت تھی اپنی۔ آج پاکستان میں مسلم لیگ کا اپنا کیا نظریہ ہے، اور مسلم لیگ کس طرح
مزید دیکھتی ہے کہ پاکستان جو ترقی کرے تو اس کے لیے کیا مزید اقدامات ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوچ تھی اس کو کس حد تک آپ لوگوں نے پورا کیا؟ سر بہت شکریہ، میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں اس موقع پر اس دن پر آپ کے شو میں موجود ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیریمونیل یا سمبولک دن نہیں ہے، ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مرکزی مسلم لیگ کی بنیاد کسی الفابیٹ پہ، کسی خاندان پہ، کسی شخصیت پہ نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ اسی سوچ کا تسلسل ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی۔ بلکہ ہم نے اپنا یوم تاسیس بھی وہی رکھا ہے جو 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا۔ ہماری جتنی بھی ویژننگ ہے، جتنی بھی ہم اپنی تربیت کا بھی بنیاد جو ہے وہ اسی تحریک کو سمجھتے ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مسلم لیگ اور اسی ڈاکٹرن کی ضرورت ہے جو پاکستان کو بچائے گی۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے 70 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمیں نہ صرف اندرونی چیلنجز کا سامنا رہا، بلکہ در حقیقت جو پاکستان کا آئیڈیا تھا جس کو ہم بڑا محدود کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر تک جب ہم اس کو کنفائن کرتے ہیں تو وہ محدود ہو جاتا ہے، جبکہ لٹریچر موجود ہے اس چیز پر، ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ جو پاکستان کا آئیڈیا تھا یہ اس وقت کے جو گلوبل کلونیل ٹرانسفارمیشن تھی، سارا سٹرکچر جو ٹرانسفارم ہو رہا تھا، جو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جو جنگ عظیم کے بعد یہاں سے کلونیل پاورز کو ریسیڈ ہونا تھا، تو اس دور میں جو لوگ تھے جس کو لیڈ قائد اعظم کر رہے تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، دیگر رفقا تھے، بانیان پاکستان تھے، ان سب نے یہ بات سوچی کہ یہ وہ سینٹر پوائنٹ ہوگا پاکستان جہاں سے دوبارہ سے اسلام ایک پولیٹیکل پاور کے طور پہ دنیا میں ایمرج ہوگا۔ اس کی دلیل یہ کہ اس تحریک کے دوران ایجپٹ کے اندر قائد اعظم کا ایک وزٹ تھا 1946 کے اندر غالباً، وہاں جا کے عرب کے لیڈرز کو انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک طرف جو برٹش کلونیل یہ ساری پاور ہے، امپائر ہے، یہ سمٹ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ پین سے نکل کر آگ میں گر جائیں۔ اچھا یہاں پہ رکیے گا جی، یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے، جی آئی ایم سوری ٹو سے، ایک کانسیپٹ ہے کہ انگریز جو تھا وہ خود چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، جی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو جدوجہد تھی، تو کیا اس میں انگریز کا کوئی کردار تھا یا انگریز نے خود ان کو تحفے میں دیا، اور پھر ایک کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں بانٹ دیا تاکہ آپ زندگی بھر آپس میں لڑتے رہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بالکل اس پر آتا ہوں، مجھے صرف اپنا پوائنٹ میں مکمل کر لوں کہ جو قائد اعظم نے وہاں پہ بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہیں بنا تو آپ یاد رکھیں کہ پاکستان از دا بلورک اگینسٹ دا ہندو امپیریلزم، جو کہ آپ کے دروازے پہ دستک دے گا۔ یعنی اتنی آفاقی سوچ تھی کہ اگر پاکستان نہیں بنا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو تھریٹ ہے، صرف بر صغیر میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر جدوجہد ہوئی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ کیا یہ کوئی فیلڈ نیگوسیشنز تھیں، کیا یہ پلانٹڈ کوئی چیز تھی، تو دیکھیں جس طرح یہ تحریک اور پاکستان کا آئیڈیا پبلک سفیئر میں ڈیبیٹ ہوا، جتنے پبلک لیول کے اوپر، علماء کے لیول کے اوپر، اور جس طرح اس کے اندر فیزز آئے، میرا خیال ہے یہ بالکل ایک مذاقہ خیز بات ہے، کیونکہ اتنی گہرائی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوئے، لینگویج کے اوپر، آئیڈینٹی کے اوپر، پوری پولیٹیکل کانشسنس جو ہے وہ دوبارہ زندہ کی گئی، مسلمانوں کو جگایا گیا۔ آپ مولانا الطاف حسین حالی کی وہ مسدس پڑھ لیں، آپ اس وقت کا لٹریچر پڑھ لیں، تو یہ 1857 سے آن ورڈز ایک پوری تحریک تھی جس کی کانسٹیٹیوشنل اور انسٹیٹیوشنل روڈ میپ قائد اعظم نے فراہم کیا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ آج کا جو پاکستان ہے، جو گلوبل حالات ہیں، اور خاص طور پہ بر صغیر میں جو ہندوتوا کی جو ساری اس وقت چل رہی ہے صورتحال ہندوستان کے اندر بھی، وہ ونڈیکیٹ کرتی ہے، اس چیز کو ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ جو اس وقت ہمارے بڑوں نے باتیں کہیں تھی، قائد اعظم نے جو پاکستان ہمیں لے کے دیا، آج وہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں ہم نے اس سال دیکھا کہ چاہے ایران کا مسئلہ ہو، چاہے مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہو، خود پاکستان کے اوپر جب حملہ ہوا تو آج وہ پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے جس کا خواب ہم نے آج سے 70 سال پہلے دیکھا تھا، اور قائد اعظم کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم ایک خود مختار ملک بھی ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بھی ہے۔ بالکل صحیح بات کہی، اور میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں کہ کچھ بحث کی جو گنجائش بنتی ہے، اور اس بحث کی گنجائش یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ ٹھیک ہے پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن ہونے کے بعد یہ بنگلہ دیش کے اور ہندوستان کے درمیان جو ایک فاصلہ تھا تو اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر پورا بنگال لیتے یا ادھر سے پورا پنجاب لیتے، جب گجرات بھی ہماری طرف تھا جو ہو گیا تھا، لیکن بہرحال جو کنٹروورسی پیدا ہوئی لارڈ بالکل ایسی وہ ہے، انگریزوں کے بھی اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ بدنیتی تھی۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا بریک لوں گا میں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، تو ہمارے جو مہمان موجود ہیں آج ان سے مزید گفتگو کریں گے۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تحقیق میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل جو ہے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے تینوں مہمانوں نے وہ نکات دیے کہ جو یقینی طور پہ ایک عام جو آج کل کا جو بقول ڈاکٹر فواد کو جو جینزی ہیں یا جو ہماری نئی نسل ہے ان پہ بہت زیادہ جو ہے ایک کنفیوژن ہے. ڈاکٹر صاحب کی کنفیوژن یہ ہے کہ ایک عام سی تھیوری ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ آج بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہوا تھا، یعنی 71 میں جو علیحدہ ہوا، تو اس میں کچھ تقسیم کی وقت کی غلطیاں تھیں. تقسیم کی وقت کی غلطیاں تھیں کہ ہمیں وہ حصہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پورا بنگال لیتے، یا ادھر سے پنجاب پورا ہمارا تھا، گجرات ہمیں نہیں ملا. کیا وجوہات تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں انگریز کی بدنیتی تھی یا کچھ اس وقت جو ہمیں ملا ہم نے لے لیا؟ دیکھیں، جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ تو ونڈیکیٹ ہوتی ہے نا. بنگلہ دیش بھی تو ایک مسلمان کنٹری ہے نا، اور وہ بھی اپنے طور پہ پاکستان تھا. ہاں، مگر اگر وہ الگ بھی ہوا ہے تو وہ دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا ہے نا، مگر جو کنسپٹ ہے ٹو نیشن تھیوری کا وہ تو انٹیکٹ ہے. بلوچستان کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی ہندوستان سے تو نہیں ملا نا جا کے. بلوچستان سے جھگڑا چل رہا ہے، بلوچستان پاکستان کے ساتھ اس لیے دشمن ناکام ہے، وہ ہم سے ایک فاصلہ تھا، بیچ میں دشمن تھا. مگر میجورٹی تو تھی اس کی، ظاہر ہے اس کو اگر وہ شروع میں ہی اگر وہ الگ اس کو کرتے، ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر شروع میں کرتے شروع میں اس کو ایک الگ کنٹری اس کو تو بھی کوئی حرج نہیں تھا، کوئی حرج نہیں تھا. اور اگر وہ بعد میں بھی ہو گیا تو اس میں بھی ہماری پالیسیز کا تھوڑا سا اس وقت کے جو 70s میں جو لیڈران تھے ڈیفینیٹلی اس پوائنٹ آف ٹائم میں کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی یا جو بھی ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے جس کے بیسس پہ تقسیم ہوا تھا ہندوستان مسلمان اور ہندو بیسس پہ، وہ تو آج بھی انٹیکٹ ہے نا. مسلمان کنٹری ہے نا بنگلہ دیش، ایسے ہندو کنٹری تو نہیں ہوا. تو وہ ٹو نیشن تھیوری تو ونڈیکیٹ ہوتی ہے، آج بھی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھی. اور جو کنسپٹ تھا ہمارا کہ ہم نے اپنے دین کو ایمان کو بچانا ہے، تو آج بھی وہ ہم سے زیادہ ریلیجس بھی ہیں اور بہت زیادہ پرو اسلام اور پرو پاکستان بھی ہیں. جو عوام ہے بنگلہ دیش کی، حکمرانوں کو جو حسینہ واجد وہ ان کے پلانٹڈ پراکسیز تھے نا انڈیا کے، تو ان کو تو بھگا دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب دوبارہ سے ہماری قربتیں بڑھنی ہیں. ایک نیچرل ڈسٹنس تھا 1000 مائلز کا، ظاہر ہے اس میں گورننس میں اور اس میں کافی پرابلمز بھی ہوتے تھے، تو وہ اپنے ادھر پراسپر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان اب یہاں پراسپر کر رہا ہے. آپ دیکھیں پنجاب بھی آپ کو پورا نہیں ملا، پنجاب اس کا گجرات آپ کے حصے میں تھا، وہ بھی نہیں ملا آپ کو. اور پھر کشمیر کا ایک کانٹا جو تھا یہ انگریز نے پھنسا کے گیا، تک ساری زندگی آپ لڑتے رہے. دیکھیں وہ تو اس کی بدنیتی تو ڈیفینیٹلی تھی ہم مسلمانوں کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 1857 میں جو دلی کے جو کوارٹرز تھے نا، اس میں 3 کوارٹرز تھے. ایک انگریزوں کا کوارٹر تھا، ایک ہندوؤں کا تھا، ایک مسلمانوں کا تھا. جو مسلمانوں کا کوارٹر تھا وہ پورا اریز کر دیا تھا انہوں نے، وہ سارے گھر گرا دیے تھے. بالکل. اور 60,000 ہمارے علماء، 7,000 ہمارے اساتذہ اور جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو پھانسی دے دی تھی. آپ کی جتنے پڑھی لکھی جو جینٹری تھی مسلمانوں کی 1857 میں، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی صرف مغل سلطنت گئی تھی. مغل سلطنت نہیں گئی تھی، آپ کی پوری پڑھی لکھی جو وہ تھی وہ پوری انہوں نے وائپ آؤٹ کر دی تھی اور آپ کو 300 سال پیچھے کر دیا تھا. اور پھر تعلیمی ادارے آپ کے لیے بند کر دیے، ہندوؤں کو آگے لے کر آئے، آپ کو پیچھے رکھا. آپ کے جتنے علماء تھے، جتنے آپ کے اکابرین تھے، جتنے آپ کے جنرلز ہیں، سب کو انہوں نے شہید کر دیا تھا پہلے 1 ہفتے کے اندر. تو وہ ہمارے خلاف تھے انگریز، اور ظاہر ہے آپ کیسے ان سے انصاف کا ایکسپیکٹیشن آپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے گڑبڑ تو کرنی تھی. اور اسی وجہ سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان انہوں نے دیا ہے ٹرنکیٹڈ موتھ ایٹن پاکستان، مگر پھر بھی ہمیں یہ قبول ہے چونکہ یہ ہمیں آزاد ملک مل گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت ہے فواز صاحب، خدا کی قدرت ہے کہ پاکستان کو جو جغرافیہ ملا، آج وہ جغرافیہ دنیا کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں سینسیٹیو ہے. کہ دیکھیں کہ پاکستان اسلامی ملک 8ویں اسلامی ہونے کے باوجود امریکہ ہو گیا، روس ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، سارے مخالف ہیں نا، لیکن پھر بھی پاکستان سے تعلقات رکھنے میں مجبور ہے. میں اسی بات کر رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ ایلینمیٹ کیا سارا انگریزوں نے 18 جماعت اسلامی کا کردار بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ رہا پاکستان کو بچانے کے لیے. البدر کی تنظیم بنائی انہوں نے، فوج کے ساتھ انہوں نے لڑائیاں کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں حسینہ واجد کی حکومت آئی، اس نے سب سے زیادہ ظلم جو کیا وہ جماعت اسلامی پہ ہی کیا. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان کی طرف پلٹا ہے یہ خدا کی قدرت ہے یا کوئی وہی غلطیاں ہیں جو 71 میں پاکستان کی حکومت نے کیا تھا اور بعد میں حسینہ واجد کی حکومت نے کیا؟ آپ اس میں کس نے آپ دیکھتے ہیں کہ مماثلت ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات تو میں آپ نے جو پہلے سوال شاہ صاحب سے کیا تو اس کا تھوڑا سا جواب دے کے پھر اس میں آتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان جب بنا ہے تو ان حالات کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. قائد اعظم
کی بیماری کا قائد اعظم کو پتہ تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو دوراب بھائی پٹیل نے ایک کمیشن کی رپورٹ اس پہ قائد اعظم اس پہ تیار ہو گئے تھے کہ 10 سال کے لیے کانفیڈریشن ہم بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو آگے چلتے ہیں، اور دوراب بھائی پٹیل نے اس کی مخالفت کی، اور جس میں نہرو بعد میں پچھتاتے تھے کہ یار اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم کے پاس وقت نہیں ہے تو یہ تو بہت اچھا ٹائم تھا کہ ہم 10 سال حاصل کرتے اور اس کے بعد کیا ریفرینڈم اور کیا چیز۔ تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ انگریز تو اس کی تو سرشت میں شاید سازشیں اور لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو کا جو ایک سمبل وہ اس نے دیا تھا وہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو بھی بچا کچا کٹا پٹا پاکستان مل گیا، یہ میرا حال ہے خود معجزہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آج جغرافیہ کی جو آپ نے بات کی، اگر پاکستان کو نکال دیں تو آپ مجھے بتائیے اگر پاکستان بیچ میں نہ ہو تو ایران سے لے کے اور افریقہ تک کون سی طاقت ہے جو ہندوستان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ سارا کا سارا ہندوستان کا ایریا آف انفلوئنس بن جاتا، تو پاکستان تو بنیادی طور پہ ان کے درمیان ایک دیوار کے طور پہ کھڑا ہوا ہے اور پوری مسلم دنیا کے لیے ایک دیوار کے طور پہ۔ دوسری بات آپ نے جو کی اس وقت بنگلہ دیش کی، دیکھیں اس نے میرا خیال ہے کہ اس اندرا گاندھی کے اس قول کو جو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا، سب سے بڑی چیز تو یہ کہ یہ اس کا انکار ہے، اور یہ آج ہی نہیں، اس سالوں پہلے بھی جب پاکستانی ٹیم کبھی ہاکی کی وہاں جاتی تھی، کرکٹ کی جاتی تھی، جو وہاں کی عوام کا پاکستانی ٹیم کے لیے والہانہ محبت رہی ہے، اور پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کے جذبات رہیں، یہ خود اس بات کا اظہار تھا کہ دیکھیے جو ایمان کا رشتہ ہے نا وہ سب سے بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور جس کو قائد اعظم نے ہمیشہ کہا کہ یہ 2 قومی نظریہ یہ آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے، جیسے کہ جس چیز کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو بنیادی طور پہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہے کہ بنگلہ دیش کو اصل میں ہندوستان نے جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق اپنی کالونی کے طور پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے جو حسینہ واجد صاحبہ کیا پورا دور ہے وہ فسطائیت پر مبنی دور تھا۔ آپ دیکھیں وہ عملاً 1 پارٹی رول کی طرف جا رہی تھیں اور چلی گئی تھیں، انہوں نے حزب اختلاف کی تمام قوتوں کے زبان بند کر دی تھی، جماعت اسلامی جو وہاں وائبرنٹ تھی اس کے 80 90 سال کے لوگوں کو پھانسیاں دے دیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ طلبہ کی تنظیم ہے اس کے لوگوں کو بڑی تعداد میں غائب کیا، اس کی شہادتیں الگ ہیں، اور یہ ایک وہاں رد عمل تھا، اور بنیادی طور پہ حسینہ واجد کی شکل میں ہندوستان کا غلبہ تھا جس کے خلاف بنگلہ دیش کی عوام کھڑی ہوئی ہے۔ اور ایک بات اور میرا خیال ہے آپ کے ذریعے جین زی کو معلوم ہونی چاہیے کہ پاکستان کے قیام میں جو بہت بڑا کردار ہے وہ بنگالی عوام کا ہے۔ دیکھیں جو مسلم لیگ کے پہلے سربراہ کون تھے؟ چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، مجھ سے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، ہم یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو سے جاری رہے گا ساتھ ہی۔ ویلکم ناظرین، ہم وقفے پہ جا رہے تھے، قبل جو ہم گفتگو کر رہے تھے، فواز صاحب جلدی سے آپ گفتگو کر لیجیے۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تابی صاحب بڑی دیر سے یہ ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات بھی لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ مسلم لیگ کے جو بانی تھے وہ مولوی فضل الحق صاحب، ان کو شیر بنگال کہا جاتا ہے، شیر بنگال کے، اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو وہاں کے ایلیٹ کلاس تھی اس نے مکمل طور پہ پاکستان کی سپورٹ کی، بلکہ جب یہ ایک زمانے میں بات ہوئی تھی الگ ہونے کی تو بنگال کے ہوا سے آواز یہ ہوتی تھی ہم کیوں الگ ہوں، ہم پاکستان ہیں، ان کا تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ تو یہ لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں کچھ سیاسی غلطیاں تھیں کہ جس کا نقصان نہ صرف پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کی صورت میں، اور آج بھی پاکستان کو اگر بہت سارے مسائل ہیں تو وہ ہماری سیاسی غلطیوں کے ہیں، لیکن قائد اعظم کا جو ویژن تھا، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات بھی ہمیں آج ایکنالج کرنی چاہیے اور اس کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم قائد کے اصولوں پر عمل کرتے اور ان کی بتائی ہوئی جو گائیڈ لائنز تھیں اس کے مطابق چلتے تو پاکستان آج ترقی کے اندر کہیں سے کہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے۔ طیب صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کا جب نام آتا ہے نا تو چاہے وہ مرکزی مسلم لیگ ہو، مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ قاف ہو، یا کوئی بھی عوامی مسلم لیگ ہو، کوئی بھی ہو، بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جب یہ بات کی انہوں نے کہ ہم اصولوں پر چلتے، قائد اعظم کے اصول جو تھے ہم اس سے ہٹ گئے، کیا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح قیام پاکستان کے وقت انگریزوں نے بدنیاتی کا مظاہرہ کیا کہ کشمیر کا مسئلہ کیا، پنجاب نہیں دیا، گجرات نہیں دیا، تو کیا ہمارے باہر کی جو قوتیں ہماری سیاسی جماعتوں کو انہوں نے کرپٹ کیا؟ کیا ہمارے عوام کو کرپٹ کیا، ہمارے اداروں کو کرپٹ کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان اپنی سمت بھول گیا؟ دیکھیں بالکل آج ایک میں دیکھ رہا تھا قائد اعظم کی اسپیچ ٹی وی چینلز پہ چل رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بند تو گیا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے نا وہ غائب ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ ابھی پاکستان کو بچانے کی بقا کی جنگ جو ہے نا آپ نے لڑنی ہے۔ تو اس وقت تو بڑا کلیئر ویژن تھا، آنے والے حالات بھی نظر آ رہے تھے،
اور اگر آپ بات کریں تو غلطیاں میں سمجھتا ہوں جب ہماری زیادہ ہوتی ہیں جبھی باہر کی طاقتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم جب بنیاد و مرصوص بن جائیں تو ہم نے دیکھ لیا اس سال کہ جب سارے اختلافات انتشار بھلا کے جب ہم ایک ہوئے، دشمن نے بلکہ شاید اس کا فیصلہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ یہ منتشر قوم ہے تو اس کو موقع ملا، تو ان موقعوں کو مقابلہ کرنے کا بھی طریقہ اپنی یونٹی کے ساتھ، اور یہ قائد اعظم کا جو اصول تھا یونٹی فیئر ڈسپلن میں، میرا خیال ہے وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، دیگر جتنی بھی پارٹیز ہیں، جو در حقیقت اگر پاکستان سے کوئی محبت رکھتا ہے تو ہمیں کچھ اصولوں کے اوپر جو قائد اعظم دے چکے ہیں، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز دے چکے ہیں، ان پر کلیکٹیولی ایک قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. آج بھی وہی حالات ہیں، وہی انویسٹمنٹس ہیں پاکستان کو توڑنے کی. ہماری اپنی غلطیاں زیادہ ہیں، جو انتشار ہمیں سیاسی طور پر نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر رہے. یہی قائد اعظم تھے جو بلوچوں کو جا کے منا رہے تھے، یہی قائد اعظم تھے جو پشتونوں کو ساتھ میں لا کے جنہوں نے کشمیر آزاد کروایا. اکبر بگٹی نے تو حمایت کی تھی پاکستان، حمایت کی تھی، قائد اعظم کو سونے میں تولا گیا تھا. آپ کے جی ایم سید نے حمایت کی، جس کو کہ آج ہم غدار کہتے ہیں، لیکن انہوں نے تو ان لوگ سب نے پاکستان کی حمایت کی. وہ جو مورل اتھارٹی اور اسٹیٹسمین شپ تھی قائد اعظم کی، اسی کی آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو ناراض ہمارے صوبے ہیں، جو ناراض لوگ ہیں، ان کو ساتھ ملائیں اور پاکستان کی بقا کی جنگ کے لیے اس تحریک کے لیے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا 1947 والے حالات ابھی بھی ہیں کہ وہی قوتیں پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے ہمارے سیاسی پارٹیوں کے ہو گیا یا مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں ہو گئی ہیں، کچھ دہشت گردانہ کارروائیاں جو کر رہی ہیں، تو کیا وہی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے جو 1947 میں اپنائی گئی؟ میرا خیال ہے اس وقت اگر صرف ہندوستان ہمارے مقابلے میں تھا تو آج تو ہم نے دیکھا کہ صہیونی قوتیں بھی آج پاکستان کے خلاف ہیں. آپ کے ملک کا جو رول ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا اندازہ جس نے آپ کو آزادی دی اور فلسطین کا مسئلہ پھنسایا، اسی نے فلسطین کو قائم کرنے میں بھی مدد کی. بالکل. آج برطانیہ کی وجہ سے اسرائیل قائم ہے اور اسی برطانیہ کی وجہ سے آج کشمیر کا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس وقت بھی منتشر اسی طرح ہو رہے ہیں جس طرح کہ ہم 1947 میں ایک بیرونی قوتوں نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جتنا کچھ دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنا انتشار ہمارے ملک میں ہے، اور جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سیاست ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مزید انتشار کو ہوا دے رہی ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری میرا خیال ہے سب کو لینی چاہیے. سیاسی جماعتوں پہ ہے، سیاسی جماعتوں پہ بھی ہے، ہمارے ملک کی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم سب کو ایز اے پاکستانی قائد اعظم کی اولادیں سمجھ کے اپنے آپ کو سوچنا ہوگا کہ آج ہم کتنا اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ بہت معذرت، ان کی بہن کو اپنا غدار قرار دے دیا، اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ کوئی شک نہیں. اس سے زیادہ بدقسمتی ہوگی. بات وہی ہوتی ہے کہ ہم بین قوتوں پر تو انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے اندرون میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کی جانب ہماری سیاسی جماعتوں کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں پاکستانیت کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہی قوتیں آج ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات جن کو ہم بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر آج دونوں طرف جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، تو وہ ہمیں دوبارہ کسی نقصان کی طرف نہ لے جائے جو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں. آپ نے یہ بات کی، سیاسی غلطیاں، یہ تاریخ ہماری بھری پڑی ہے ان چیزوں سے، لیکن آگے کا راستہ ہمیں وہیں سے ملے گا جہاں سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. شاہ صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے میر جعفر امیر صادق کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ ہمارے یہاں میر جعفر امیر صادق بہت زیادہ پیدا نہیں ہوا. دیکھیں، میں آپ کے جو سوال ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا جی. اور کوئی بھی ہمیں دیکھیں، آج ہے قائد اعظم ڈے جی، ٹھیک ہے، اور ہمیں قائد اعظم کے کیریکٹر پہ بات کرنے کی تجدید عہد وفا بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، وہ کس طرح کے کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے وہ لیڈر تھے جی. تو تجدید عہد وفا کریں نا. ان کی جو لیڈرشپ تھی، ان کی جو کیریکٹر بلڈنگ تھی، کس طرح کے وہ اپرائٹ آدمی تھے، کس طرح سے وہ سچ بولتے تھے، کس طرح سے وہ کورٹوں میں جج کو بدتمیزی نہیں کرنے دیتے تھے اپنے آپ سے. تو اگر اس طرح کی آپ کی لیڈرشپ ہوگی جس کی عزت ہوگی عوام کی نظروں میں، تو لوگ اس کو لک اپ کریں گے. اور ملک چلتے ہیں رول آف لا سے. وکیل کر رہے ہیں اس کو رول اپ، اور وکیل ہو کے کر رہے ہیں اس کو فالو. بالکل کر رہے ہیں وکیل لوگ. آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں ہی جو کامن مین ہے، جو آپ کا عام آدمی ہے، آپ تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، آپ کو جو ہے نا جو
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आपको नजर आती है, मगर आम आदमी को जो इंसाफ है वो छोटी कोर्टों में मिल रहा होता है। सेशन कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कॉमन मैन है ना, उसको जो जितना भी इंसाफ है, सेशन कोर्ट में जितना भी इंसाफ है, अगर पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है या किसी की जगह पे कब्जा होता है, जितना भी है 2%, 1%, 5%, 10%, वो अदालतों में ही मिल रहा है। जो कॉमन मैन को जो इंसाफ मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह से, देखिए आम आदमी तो इंसाफ उस तरह से नहीं खरीद सकता ना, 500, 1000, 2000। एक अच्छे वकील की आज फीस क्या है? देखिए आप लोग देखते हैं उसको पीस मील, ठीक है, आपको बड़ा वकील नजर आता है, आपको ना हाई कोर्ट नजर आते हैं, आप कभी सिटी कोर्ट गए हैं? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी का क्यों? आपने कभी वहां आम आदमी को? सर मुझ पे हमला हुआ, मेरा केस मैंने फाइल कटवाई, मैं जाके कोर्ट में जाके भुगतता रहा, मुझे पता है ना। मगर अब वहां पे जितना भी इंसाफ है वो आपको अदालतों से ही मिल रहा है, लोगों को, आम आदमी को। बाकी ये जो आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं, वो तो वो अलग चीज है। वो सारा जुडिशियल एक्टिविज्म आपको वहां नजर आ रहा होता है, वहां आपको सुमोटो नजर आ रहा होता है, वहां आपको नेस्ला टावर गिराने की चीजें नजर आता है, नेस्ला टावर गिराने की, अदालत की बाइकाट नजर आते हैं हमें, जजों की बदतमीजियां नजर आ रही होती हैं, वकीलों की जो है वो राउडीनेस। मगर असल जो अदालतें हैं आपकी, जहाँ पे आम आदमी को, जो गरीब आदमी को इंसाफ मिल रहा होता है, वहाँ पे इंसाफ सस्ता भी है और वहाँ पे इंसाफ मिल भी रहा होता है। ऐसा नहीं है अगर आपकी एफआईआर नहीं कटती तो आप जाके ले आते हैं ना। मैं तो मीडिया में हूँ ना, देखिए आप लेकर आ जाते हैं ना। मुझ पर हमला हुआ, मैंने जाके एफआईआर कटवा दी, और जबकि मुझसे मजिस्ट्रेट ने कहा भी कि आप एफआईआर ना कटवाइए, इसलिए कि आप ख्वार हो जाएंगे। और यकीन करें 1 साल तक मैं ख्वार होता रहा कि सुबह 8 बजे आ जाएं, 9 बजे आ जाएं, आज आ जाएं, आज जज नहीं आया, आज वकील नहीं आया। ये सारी चीजें देखें, ये आप इस तरह के मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मौजूद। डॉक्टर साहब छोड़े सारी बात, मगर मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो वकील थे, बैरिस्टर थे ना, बिल्कुल। क्या उनकी, चले दूसरे को छोड़ दें, आपके जो एक रूहानी आप बाप समझ लें उनको, कि क्या उनकी तालीमात पर क्या हमारे वकला हजरात जो अमल कर रहे हैं? पूरी कौम को तो छोड़ें। बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है डिविजन्स होती हैं, वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट एक तरफ है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट दूसरी तरफ है, मगर खराबियां हैं। वो तो देखें, आप एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस थोड़ी बना सकते हैं कि जो है ना पूरे मुल्क में जो है एक माहौल चल रहा और आप एक्सपेक्ट करें कि वकील जो है वो दूसरे धुल के खड़े हो जाए। वकील इसलिए कहता हूं कि मैं आप लोगों को उनकी तवज्जुह से आप लोगों को पाकिस्तान का बानी समझता हूं, मगर वकला जो है वो खड़े होते हैं और कौम के साथ, अवाम के साथ, और पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। और तो आजकल पीटीआई के साथ खड़े हुए। फवाद साहब, बात इसमें सही है कि आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि मिन हैसल कौम हम कायद के उसूलों पर नहीं चल रहे, मिन हैसल कौम हम बहुत करप्ट हो गए हैं, चाहे वो चपरासी से लेकर आप ऊपर तक चले जाएं। क्या वजूहत है कि क्या हम मादियत परस्त हो गए हैं, या हमारे अंदर वो दुश्मन कुव्वतों ने जो है हमारे अंदर एक नजरियात अपने ठूस दिए हैं, जिसकी वजह से हम आज मगरिब ज़दा हो गए, कायद के उसूलों को हम भूल चुके हैं? आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आपने एक सवाल दोनों मेहमानों से बार बार किया कि जो साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़ होती रही हैं इसके क़याम से लेकर अभी तक, पाकिस्तान का जो क़याम था, और इसमें ख़ास तौर से कायदे आज़म ने बिल्कुल एक अनहोनी करके दिखाई, और उसके अंदर जो एक बड़ा किरदार था वो नौजवानों का था। ख़ास तौर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नौजवानों ने जो किरदार अदा किया, और जिसके लिए कायदे आज़म ने ख़ुद एक तकरीर में भी कहा कि आपने एक पाकिस्तान तो बना लिया है, लेकिन अब इसको चलाने का जो चैलेंज है वो भी आपको कबूल करना है। इसलिए टाइम कम है, इसलिए आप अपने साथ साथ ये भी बता दीजिए कि इसका हल क्या है, और आपको काम को पैगाम भी क्या देंगे। मैं डॉक्टर साहब से उनसे भी बात करूं। मैं बस इसमें आपके सामने बात रखूंगा कि देखें, बुनियादी तौर पे कायदे आज़म का जो काम था वो तो वो करके चले गए, उन्होंने हमें आज़ादी दे दी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो हम उनके उसूलों के मुताबिक अमल नहीं कर सके, दूसरी एक और चीज़ ये कि इस वक्त अमलन जो है ना वो हम एक हुजूम बन चुके हैं, भीड़ बन चुके हैं, कौम नहीं है। लेकिन इसमें और इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पर सियासी जमात तो चले छोड़ दे, सियासी जमात तो अपनी जगह है, वकला अपनी जगह है, लेकिन हमारी मजहबी जमातों में वो किरदार नहीं रहा। जी, मैं उसमें अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, कोई भी कौम जो जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बात की ना कि कोई भी आइसोलेशन के अंदर तबका नहीं होता, पूरी एक कौम होती है। और मेरा ख्याल है इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो हर वो फ़र्द और हर वो तबका जो कहीं ना कहीं कौम की रहनुमाई करता रहा है वो कसूरवार है, इस लिहाज से कि आपने कौम की
آبیاری نہیں کی, قوم کو قوم بنایا ہی نہیں. یعنی میں اگر ایک بات کروں کہ قائد اعظم جمہوری لیڈر تھے, انہوں نے بندوق اٹھانے نہیں دی. قائد اعظم نے پورے دور میں کوئی ہڑتال نہیں کرنے دی. آپ دیکھیں آپ کی ایک عجیب و غریب تحریک ہے کہ قائد اعظم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. قائد اعظم جیسا آدمی ایک دن بھی جیل نہیں گیا. اچھا, لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایک تو ذہین آدمی تھے, دوسرا یہ کہ ایک بڑے لیڈر تھے, قوم کو انہوں نے راستہ دکھایا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوا کہ یا تو ہم قوم کو خوش کرنے کے لیے قوم کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے رہے, اور یا دوسرا یہ کہ دیکھیے اب جیسے میں سمجھتا ہوں, میں بات ختم کر دوں گا اپنی یہ کہہ کے کہ جو بنیادی چیز ہے جو قائد اعظم جیسے جمہوری آدمی کے لیے تھا کہ آپ کو جمہوری انسٹیٹیوٹس کو اگر آپ پنپنے نہیں دیں گے, اور اس میں صرف فوج کو ذمہ دار نہیں سمجھتا, خود اگر آپ آج کے حکمرانوں کو دیکھیں, آپ مجھے بتائیں بلدیات جو کہ کسی بھی جمہوری نظام کا سب سے بیسک یونٹس ہیں, ہم آج بھی بلدیات کو اختیار اور وسائل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. طلبہ جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا, آپ نے پاکستان کے اندر طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگا دی. طلبہ یونین میں پابندی کو تو میرا خیال ہے کہ شہریوں نے بھی نہیں, دیکھیے جس طرح خون ریزی ہوئی, اصل میں دیکھیے وہ خون ریزی بھی جو ہے نا, وہ جو خون ریزی والا معاملہ ہے نا, اس کو دیکھیے. لیکن آج آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی پاکستان میں جو سیاسی کلاس موجود ہے, اس میں اگر آپ کو کہیں اچھے لوگ نظر آتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ طلبہ یونین کا بیک گراؤنڈ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت معذرت کے ساتھ ہمارے لیڈران نے قوم کو تربیت نہیں دی, اور اسٹوڈنٹ یونین کی بات کی آپ نے, دیگر کی بات کی, ہر جماعت نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. نہیں دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, ہر مفاد کے لیے استعمال کیا. دیکھیے آپ اگر اس کو صورتحال کو دیکھیے نا کہ یہی وہ ادارے تھے جو تربیت بھی کر رہے تھے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونین ہو, لیبر یونین ہو, اور یا یہ کہ وہ بلدیاتی ادارے ہوں. لیکن بدقسمتی سے یہ کہ اس کو خراب کیا گیا. تابش صاحب آپ کہیں گے کہ کیا ہمارے اندر ہم نے اپنے قائد کی ساری اصولوں کو ہم بھول گئے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہماری تاریخ گواہ ہے. لیکن آج کی میں اگر بات کروں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی حالات, یہی پولرائزیشن, یہی ڈاؤٹس جو تھیں اس وقت بھی موجود تھیں جب تحریک پاکستان تھی. مسلمانوں کے اندر ہی بہت بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے. ایک انتشار کی کیفیت بھی تھی, سازشیں بھی تھیں. تو آج وہ سارے ایلیمنٹس ویریبلز موجود ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ, اسی حوصلے کے ساتھ اور اسی ایمانداری کے ساتھ تحریکوں کو اور جینون جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, ان کو اسی طرز پہ معاشرے کی تربیت بھی کرنی ہوگی, اسی نظریے کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا. اور ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں, ہمیں 2-3 سال ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو کرنی چاہیے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں, سب سے بڑا کردار ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا. سیاسی جماعتوں کا کردار ہے. آپ نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو کارکن بنا رہے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی نظریاتی تربیت کون کرے گا؟ آپ کریں گے نا. بالکل بالکل, ماں باپ سے زیادہ آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا, سیاسی لیڈران کا, علماء اکرام کا, گھروں کا, سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک قوم بنیں. ڈاکٹر صاحب کچھ پیغام دیں گے؟ جی, میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا یوتھ بلج ہے, 65% ہماری جو آبادی ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ قائد اعظم کی جو کیریکٹر ہے وہ ان کو بتانا کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے ان کا کیریکٹر اس طرح کا تھا کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرتا تھا. جب تک ہمیں اس کیریکٹر کا لیڈر نہیں ملے گا, پاکستان بھنور میں پھنسا رہے گا. اس کا مطلب یہ بنا کہ ہمارے جو بڑے ہیں یا ہماری جو بھی لیڈران ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ وہ تربیت کلیکٹیو ہے. آپ کسی ایک کو نہیں ایک کو نہیں کہہ رہا, میں کلیکٹیو ہے, اجتماعی طور پہ جو ہے وہ یہ کلیکٹیو ہے اور ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہ دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ فواز صاحب بھی بات کر رہے تھے نا, لیکن بات یہ ہے کہ یہی سیاسی جماعتوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق دی, یہی سیاسی جماعتوں نے نوجوانوں کو اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ٹارگٹ دیے. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر فواز صاحب؟ ان سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہمارے قوم کا ہے جو وہ سمپل سی بات ہے کہ سب کی بات کر رہا ہوں میں, کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں لیڈران کی بات کر رہا ہوں. اس میں لیڈران میں ABCDEF جو بھی ہوں, کہنے کا مقصد یہ ہے. ناظرین بات یہ کہ پروگرام کا تو موضوع اتنا حساس تھا کہ اس میں مزید گفتگو کر سکتے تھے, لیکن محدود وقت میں ہم نے کوشش کی کہ تھوڑی سی گفتگو ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اپنی تربیت جو ہے ہم قائد اعظم کے اصولوں کو بھول چکے ہیں. آج نسا نسی اور مادیت پرستی کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے وہ انتشار کا بھی شکار ہے. لیکن 27 رمضان کو پاکستان کا وجود آیا تھا, اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا, اور جتنے بھی انتشاری ٹولے جو ہیں اس ملک کے اندر انتشار پھیلاتے رہیں. بلال حسن کو اجازت دی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی.